یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے مسافر خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی پردیسی ہے۔ پردیس میں بندے کو کتنی ہی سہولت میسر کیوں نہ ہو، کتنی ہی بندے کو نعمت میسر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس کا دل اداس رہتا ہے کہ کب میں اپنے عزیز و اقربا سے جا کے ملوں گا، یعنی کہ وہ اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے گا میں اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو جا کے ملوں گا۔ اسی طرح ہی مؤمن کا جو اصل وطن جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا جو ہے یہ اس نے لیے وطن اقامت کی طرح ہے، یعنی دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا وہ تیاری کے لیے بھیجا، یعنی کہ جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے لیے جو ہمیشہ رہنے والا وطن ہے، ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، وہ جنت ہے۔ دنیا میں جب کوئی مسافر کسی جگہ کے لیے سفر کرتا ہے، جب وہ رستے میں تھوڑی دیر رکتا ہے تو اسی جگہ میں نہیں پڑا رہتا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میری جو اصل جگہ ہے وہ آگے ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ اس جگہ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے، ہماری اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم مسافر کے طور پر آئے ہیں، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہم جنت کے لیے تیاری کریں، جو ہمارے لیے وطن اصلی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں آ گئے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا ہمیں آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب، ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، اللہ رب العزت تاکہ ضرور معلوم کر لے کہ کون جو ہے وہ ان میں سے سچا ہے، کون جو ہے وہ ان میں سے جھوٹا ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت ضرور آزمائے گے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون جو ہے وہ سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے اس کا قرآن میں جواب دے دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ جو موت کو اور یہ جو زندگی کو پیدا کیا ہے، یہ اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ یعنی ہم جتنے زیادہ اچھے اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن ہمیں اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے، اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے، ہمارا جو آخرت میں وطن اصلی ہے، جو ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں جا کے اس کی تیاری کریں اور ہم وطن اصلی میں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو جائیں۔